ان 4 طریقوں سے اس کو اٹھایا، اور قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے کہ یہ 4 طریقے پورے کیسے ہوئے، تو سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 29 میں ذکر فرماتا ہے، ذرا ٹک کر اس بات کو سنیے اور دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوزیشن کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے واضح کیا تھا کہ محبوب گھبرانا نہیں، جن کو تو نے تیار کیا ہے یہ آگے کام خود ہی کریں گے، آگے یہ کام خود ہی کریں گے، یہ تیری صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، تجھ سے شرف پانے والے ہیں، تیری عظمتوں کا چرچا کرنے والے ہیں، انہوں نے تیری خدمت میں بیٹھ کر اخلاص پر عمل کیا اور ہم ان سے راضی ہوئے، تو محبوب دیکھ یہ کس طرح آگے بڑھے۔ ان 4 مرحلوں کو قرآن نے کیسے ذکر کیا، فرما محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کی معیت میں رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے شدید ہیں، کفار پر بولیے بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور وہ آپس میں انتہائی شیر و شکر ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تراہم، اے دیکھنے والے اگر تو دیکھے ان کو رکعن سجدا، تو نے رکوع کی حالت میں دیکھے گا، سجدے کی حالت میں دیکھے گا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کی معیت میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بیکار نہیں ہیں، فرمائیے وہ لوگ ہیں محمد عربی نے اپنا مزاج میں منتقل کیا ہے، یہ اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو تو دیکھے گا کبھی رکوع کرنے والوں میں اور کبھی سجدہ کرنے والے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اور ہر وقت یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا ہی کے خواہاں ہیں، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کی علامت یہ ہے، فرما سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہرے سجدوں کے نشانوں سے پہچانے جاتے ہیں، سجدوں کے نشانوں سے ان کی جبینیں پہچانی جاتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں ان کی داستانیں موجود ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تورات اور انجیل میں بولیے ان کی داستانیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئے، وہ یہود میں سے تھے، انہوں نے کہا ہم نے خود آپ کی تصویر دیکھی ہے سرکار کے ساتھ، حضرت عمر رونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر کو کہا لوگوں نے کہ ہم نے خود دیکھی ہے آپ کی تصویر سرکار کے ساتھ، اور یہ آگے آئی ہے، تو تصویریں تابوت سکینہ کے اندر بھی موجود رہی ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ تصویر جو قدرت کی جانب سے بنائی گئی تھی وہ تابوت سکینہ، جس کو بنی اسرائیل آگے رکھ کر فتوحات کا سلسلہ ان کا چلتا تھا، کامیابی کا سلسلہ چلتا تھا، اس میں جو دیگر تبرکات تھے ان میں تبرکات کے اندر ایک تبرک یہ بھی تھا کہ قدرت کی جانب سے تصویر بنائی گئی تھی کہ سرکار اپنی مسجد شریف سے باہر آ رہے ہیں اور شیخین کریمین حضور کے ساتھ موجود ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں ان کی داستانیں ہیں۔ کیسی داستانیں ہیں؟ کون ہے وہ؟ کس کی مثال؟ ان کی داستانیں کیسی ہیں؟ تو قرآن مثال کہہ دیتا ہے کزرع اخرج شطأہ، جیسے کھیتی پہلے تازہ تازہ تھوڑا سے گھاس نکالے، یہ پہلا مرحلہ دیکھیں آپ۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا ان کی مثال ایسی کہ کزرع اخرج شطأہ، شط کہتے ہیں جس کا معنی امام قرطبی نے کیا وہ اولاد الزرع، جو کھیت اگتی ہے تو ابتدائی جو اس کی اولاد یعنی اس کے ذرے جو نمودار ہوتے ہیں، اور اس کھیت کے جو ابتدائی سبزی اور گھاس اگتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ ان کی مثال محبوب مصطفیٰ کے صحابہ کی مثال توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ کیسے ان کی مثال ہے؟ فرمایا کہ زرع اخرج شطأہ، کہ جیسے کھیتی پہلے سبز گھاس کو نکالے، فآزرہ، پھر اسے کبھی کرے، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو جائے۔ 3 مرحلے آئے کہ پہلے وہ گھاس نکلے، فرمایا فآزرہ، پھر اسے کبھی کرے، فاستغلظ، پھر اسے موٹا کرے، فاستوی علی سوقہ، پھر وہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہو جائے، پھر وہ اپنی جڑوں پر کھڑا ہو جائے۔ یوجب الزراع، اسے دیکھ کر کبھی اسے دیکھ کر دیکھنے والے جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، اور کفار دیکھ کر اسے جلتے ہیں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے انہی اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے، یہ اہل ایمان جو اچھے عمل کرتے ہیں، منہم مغفرۃ واجر عظیما، کہ خدا نے انہیں بخش دیا ہے اور اپنی جانب سے اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ اپنا قمی کی ضرورت ہے نہ چمی کی ضرورت ہے، یہ قرآن میں صحابہ کی پوری تاریخ ذکر کر دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب نہ کسی کمی کو اٹھانے کی ضرورت ہے نہ مجلسی کو دیکھنا، یہ قرآن نے واضح کیا ہے۔ اب ان مرحلوں کو ذرا آپ دیکھیے اور بالتدریج ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ابتدائی ان لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے جو سطحی سمجھ رکھتے ہیں
اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بنیاد کو سمجھیں، تو لہذا اس بحث کو میں نے جان بوجھ کر یہاں سے شروع کرنے کی کوشش یہ کی ہے تاکہ عام شخص کے دماغ میں بھی بات آ جائے۔ تو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ یہ صحابہ جو حضور کے ساتھ ہیں، جن کے چہرے سجدوں کی خوبصورتیوں سے نوازے گئے ہیں، اور ان کی شان اور جلالت یہ ہے کہ ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے توریت میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے۔ فرمائیے کون ہے؟ فرمایا کہ زرع اخرج شطأہ، کہ ان کی مثال ایسے جیسے کھیتی جو ہے وہ ابتدائی سبزہ نکالے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک، اور فرمایا فآزرہ، پھر اسے قوی کر دے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو رفتہ رفتہ داخل ہوتے چلے گئے اور ملتے چلے گئے، اور یہ قوت اس کو ملتی چلی گئی۔ فرمایا فاستغلظ، اور جب خلافتوں کے ذریعے بڑی بڑے کفار کو گرا کر رکھ دیا تو وہ موٹا تنا بن گیا۔ فاستوى على سوقه، پھر عثمان غنی اور مولا علی کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ اپنی ساکھ پر اور اپنی جڑ پر کھڑا ہو چکا ہے۔ فرمایا یعجب الزراء، دیکھنے والا جو ہے اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کفاروں کے دل اس سے دہل جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ چاروں سلسلے اس سبزے کی مثال دے کر واضح فرما دیا ہے۔ فرمایا اسلام کی مثال ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر واضح کی۔ یہ بیکار مثال تو قرآن نے نہیں دی نا، قرآن کوئی ابش بات تو نہیں کرتا، قرآن کوئی فضول بات تو نہیں کرتا۔ اس بات کو ڈھونڈنے کی ضرورت تھی کہ جناب وہ کیا خدا ذکر کرنا چاہ رہا ہے کہ جن کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ابتدائی گھاس پھوس ہوگے پھر وہ خود ٹھہر نہ سکے تو اس گھاس پھوس کے ساتھ میں بھی کچھ چیزیں کھڑی ہونا شروع ہو جائیں تاکہ اس اصل شے کو طاقت دینا شروع کرے۔ کبھی اس اصل شے کو طاقت دینے کے ساتھ پھر ایک مرحلہ آئے کہ تند و تیز ہوائیں اسے مٹا کر نہ رکھ دیں، اور موسم کے ناگفتگیر حالات اس کو جڑ سے ختم نہ کرے، اسے اور توانا کیا جائے، اور جب وہ توانا ہو جائے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر اس سے خوش ہونے والے اس سے خوش ہوں گے اور اس کے ناراض ہونے والے کے دلوں پر کلیجہ منہ کو آئے گا۔ تو ابتدائی مثال حضور کے اعلان نبوت کی ہے، دوسری مثال صحابہ کے جڑنے کی ہے، مضبوطی کی مثال شیخین کی خلافت کی ہے، اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی مثال حضرت عثمان غنی اور مولا علی کی خلافت کی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان تمام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم لکھ دی ہے۔ یہ قرآن کریم نے بڑے واضح طور پر اس مثال کو یہاں پر ذکر فرمایا، اور یہاں پر جو یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ہم نے ان کے لیے مغفرت لکھ دی ہے۔ مغفرت ان کے لیے بولیے لکھ دی ہے، مقدر کر دیا ہم نے ان کے لیے مغفرت کو۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں تھا ان کی مغفرت کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اگر الزاماً یہ بات کی جائے کہ 3 کے علاوہ سارے صحابہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں، تو میں نے کہا تمہارا مجلسی زیادہ کھوپڑی رکھتا ہے یا اللہ عالم الغیب و شہادہ علم میں قادر ہے؟ اللہ رب العالمین کسی کی تائید اور نصرت کرے تو ماضی اور موجودہ حالات کو دیکھ کر نہیں، اس کی انتہا کو دیکھ کر قرآن ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ جنت آج نہیں ملنی، قیامت ملنی ہے۔ تو جس نے مرتے دم تک مخلص رہنا ہے اسی کو خدا جنت کی بشارت اور مغفرت کی بات ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان جو بالتدریج ان 4 مرحلوں کے اندر آئے ہیں، قرآن نے کہا کہ منہم مغفرۃ واجر عظیما، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بخش دیا ہے اور انہیں اجر عظیم عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر مجموع البیان کے تبریسی کے پیٹ میں مروڑ آیا کہ صحابہ کیوں جنتی ہو رہے ہیں؟ کیونکہ صحابہ جنتی ہو گئے تو یہ تو جہنم میں جائیں گے پھر، کیونکہ جو عقیدہ رکھا ہے انہوں نے، اور یقیناً صحابہ جنتی ہے۔ تو یہاں پر پیٹ میں مروڑ آتے ہوئے اتنی بری بات کی، کہنے لگا جی یہ من جو ہے نا، من ہم مغفرہ، من ہم جو ہے وہ جمع غائب کی ضمیر ہے، من ہم بخش دیا ہم نے ان سب کو۔ کہنے لگا یہ من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، بازیت کے لیے ہے، یعنی فرمایا کچھ کو ہم نے بخش دیا ہے۔ کیا کہتے جی؟ کچھ کو ہم نے بخش دیا ہے۔ یہ من جو ہے تبعیضیت کا ہے، بیانیہ نہیں ہے، تبیین کے لیے نہیں ہے، لیکن جبکہ قرآن کی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں اور اس کا سیاق و سراق اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ من جو ہے یہ بازیت کا نہیں، بیان کا ہے۔ جس طرح قرآن ذکر کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، یہ پورا کے پورا شفا ہے، تھوڑا نہیں، پورا شفا ہے۔ تو جس طرح من القرآن میں من بازیت کے لیے نہیں ہے، تبیین، وضاحت
اور بیان کے لیے ہے. اسی طرح یہاں پر فرمان منہم، ہم ان کی شان بتا رہے ہیں کہ بخش دیا ہم نے ان سب کو اور اجر عظیم عطا فرمایا ہے.